باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سحری کا دسترخوان بھی لگ بھی گیا اور ہم نے کھا بھی لیا، اور جو صبا نے ڈش بنائی تھی کہتے فینسی ایگز نو ڈاؤٹ بہت زبردست تھے۔ دو بڑے پیارے مہمان اس وقت ہمارے ساتھ سیٹ پہ موجود ہیں جسے ہم کہتے ہیں صبا کے مہمان۔ آپ سب سے پہلے تو اپنا نام بتاؤ۔ عباد۔ اور آپ کا؟ اظہا اور عباد، آپ لوگ ایک ہی اسکول میں ہو؟ یس۔ کون سی کلاسز میں ہو؟ 4 1 اوکے، اور فیوریٹ سبجیکٹ کیا ہے آپ کا عباد؟ اسلامیات۔ سائنس۔ سائنس۔ اچھا، مجھے بتاؤ کہ آپ لوگوں میں سے ویسے تو بہن بھائی نہیں ہو، لیکن اسکول میں تو ساتھ کھیلتے ہوگے، تو کون زیادہ شرارتیں کر رہا ہوتا ہے بریک کے ٹائم پہ؟ یہ تو دوسرے کیمپس میں ہوتی ہیں۔ اچھا، تو عباد ویسے آپ ہیں شرارتی ہیں؟ آپ تھوڑے تھوڑے تو بچے ہوتے ہیں، یہ مجھے لگ رہی ہیں یہ پکی شرارتی لگ رہی کرتی ہیں شرارتیں ان کے مائک میں ہیں؟ جی۔ کیا شرارتیں کرتی ہیں یہ بھی بتا دیں۔ میری ایک بہن بھی، وہ بھی میرے سے شرارتی کرتی ہے۔ ایک بہن ہیں وہ زیادہ شرارتیں کرتی ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ اسبا زیادہ شرارتیں کرتی ہیں۔ اور مجھے بتائیں کہ آپ تنگ نہیں کرتی اسبا کو؟ کرتی ہیں تھوڑا پر۔ پھر کیا ہوتا ہے جب آپ تنگ کرتی ہیں تو؟ ہم دونوں کی لڑائی ہوتی ہے۔ لڑائی ہو جاتی ہے، پھر صلح کرانے کے لیے لوگوں کو بلانا پڑتا ہے۔ یہ اتنے مجھے ابھی معصوم لگ رہے ہیں، ان کے گھر والے کہہ رہے ہوں گے اتنا معصوم بن کے بیٹھے ہوئے۔ آپ یہ بتائیں آپ نے کیا بننا ہے بڑے ہو کے؟ آرمی۔ واہ بھائی، بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آرمی میں لے کے جائے۔ اچھا یہ بتائیں کہ گھر میں ظاہر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں سبھی اچھے لگتے ہیں، امی اور ابو میں سے آپ کا فیوریٹ کون ہے؟ تھوڑا پسند۔ دونوں؟ بیٹا آپ نے آرمی میں جانا ہے پولیٹکس میں جانا ہے؟ ایک بتا دیں، ایک کا بتانا ہے آپ نے؟ ایک کا۔ اتنا لمبا ٹائم، چلے بھی کینسل کر دیتے۔ آپ بتائیں آپ کو امی اچھی لگتی ہیں ابو؟ مجھے دونوں لگتے ہیں۔ نہیں، ایک زیادہ اچھا لگتا ہوگا۔ جب پپا آفس میں ہوتے تو مجھے مما اچھی لگتی ہیں، اور جب مما کچن میں ہوتی تو مجھے پپا اچھے ارے لگتے ہیں۔ واہ، کیا جواب دیا! یہ ہوتا ہے جواب، کیا انہوں نے جواب دیا ہے! جب پپا آفس میں ہوتے ہیں تو مما، اور پھر جب مما کچن میں ہوتی ہیں تو پپا۔ آپ نے کیا بننا ہے جی بڑے ہو کے؟ ڈاکٹر بننا ہے۔ آپ کا اسکول میں کون ہے بیسٹ فرینڈ، یہ بتائیں؟ یمان۔ کیوں ہے بھائی بیسٹ فرینڈ؟ کوئی ریزنز ہوتے ہیں نا، لنچ لاتا ہے اچھا، ہوم ورک اچھا کر کے آتا ہے، کیا ریزن ہے؟ وہ بس ایسے ہی یار، اتنے معصوم آپ ہیں نہیں جتنے ابھی آپ کے گھر والے کے بعد میں بولیں گے کیوں نہیں بول رہے تھے تم اس وقت؟ کوئی ریزن ہوگا نا کیوں اچھا لگتا ہوگا؟ کیونکہ وہ کام بہت جلدی کر لیتا ہے۔ ہاں دیکھا، وہ کام بہت جلدی کر لیتا ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں، اور یہ بچے آتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور دعا نکلتی ہے دل سے، اللہ ان کے نصیب بھی اچھے کرے اور آگے جا کے یہ پاکستان کا بھی نام روشن کریں، اپنے گھر والوں کا بھی نام روشن کریں۔ اچھا مجھے آپ بتائیں لائبہ، بات ہو رہی ہے گھر والوں کی، تو آپ کتنی شرارتی ہیں ویسے یہ بتائیں مجھے؟ آپ کی شرارتیں ابھی کرتی ہیں؟ ویسے تو ابھی بھی چھوٹی ہیں، آپ کتنی شرارتیں کرتی ہیں؟ شرارتی ہوں ہیں آپ؟ اور آپ کو اپنے گھر میں زیادہ کون اچھا لگتا ہے پوری فیملی میں؟ بابا اچھے لگتے ہیں، کیوں؟ نہیں سب کرتے پر بابا زیادہ اچھا، آئیڈیل ہے میرے۔ آئیڈیل ہے آپ کے؟ جی بڑی زبردست بات ہے۔ آپ نے تو کسی دونوں کا نام لے لیا تھا، انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا تھا۔ اچھا اسکول میں فیوریٹ ٹیچر بھی بتا دیں آپ ذرا مجھے۔ مس کومل۔ مس کومل، اور آپ کی کون ہے جی فیوریٹ؟ یہ ایک ذرا ہیں، میری ساری ٹیچرز۔ یہ بچی کچھ بنے نہ بنے پولیٹیشین ضرور بنے گی جو مجھے اب تک لگ رہا ہے۔ بہرحال جی سیگمنٹ ہوتا ہے اور اس میں بچے آتے ہیں اپنی اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں۔ علائبہ آپ کا ہی بہت شکریہ، آپ اس نشست میں آئیں، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، وش یو مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے یہاں مرضی
نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہے بلوا رہا ہے مدینے والا ہے بلوا رہا ہے اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے سبحان اللہ بہت خوب آصف بھائی بہت خوب ماشاءاللہ میں نے آپ کو پہلی دفعہ سنا ہے آپ پہلی دفعہ ہماری نشست میں آئے ہیں اور بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی اور آپ کا شکریہ کہ آپ ہماری نشست میں آئے بالکل اور آج چینل کا بھی بہت شکریہ کہ جنہوں نے مجھے موقع فراہم کیا نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دیں جیسا ابھی تھوڑی دیر میں اذان فجر ہونے والی ہے میں روزانہ یہ بات اس واسطے دہراتا ہوں تاکہ کوئی ایک بھی اگر اس پہ عمل کرے گا تو بڑا فائدہ ہوگا کیونکہ یہ وقت جو ہوتا ہے بڑا اہم ہوتا ہے بہت قیمتی ہوتا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اپنے منہ سے اچھے الفاظ نکالیں نہ جانے کون سا وقت جو ہے وہ قبولیت کا ہو بات ہو رہی ہے مغفرت کے حوالے سے محسن بھائی آپ سے جاننا چاہوں گا آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے لیکن کیا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہوگی بہت زبردست سوال کیا آپ نے حقیقتاً اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہر ایک کو نواز رہا ہے اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس بھی نہیں چاہیے لیکن پہلے بھی میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دو کیٹیگریز ہیں اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دیتا ہے لیکن کچھ ایسے حقوق ہیں جن کو جب تک بندہ یا جس سے جو غلط بات ہوئی ہے جس کے خلاف ہوئی ہے وہ معاف نہ کرے تب تک رب بھی معاف نہیں فرماتا یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے اور آپ کو معلوم ہے اس مہینے کے اندر ایک رات بھی ایسی ہے جو بڑی برکت والی رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے بالکل اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہر ایک کو معاف فرماتا ہے لیکن چند اشخاص ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی ان میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ شخص ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے اگر وہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے اور پھر بھی توبہ کرتا رہتا ہے لیکن اللہ تب قبول فرمائے گا تب مغفرت فرمائے گا جب اپنے وہ ماں باپ سے معافی مانگے دوسرا شخص وہ ہے جو قطع تعلق رکھتا ہے یعنی رشتہ داروں سے تعلق کو توڑ لیتا ہے ایسے رشتہ دار جن سے اس کو کوئی نفع بھی نہیں ہے نقصان بھی نہیں لیکن وہ ان سے تعلق نہیں رکھتا اپنی ذاتیہ نا کی بنیاد پر یا اپنی ذاتی رنجش کی بنیاد پر تو ایسے شخص بھی اللہ تعالیٰ
مغفرت نہیں فرماتا، یعنی اللہ اسے معاف نہیں فرماتا جب تک کہ وہ اپنے ان لوگوں سے دل کے یا اپنے ذہن سے یہ چیزیں صفائی نہ کر لے۔ اس کے علاوہ سود خور کے بارے میں یہی آتا ہے کہ جب تک وہ جو حلال رزق کمانے کا طریقہ اپناتا نہیں ہے، وہ بھی چاہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ اس کی بھی معاف نہیں فرماتا۔ یعنی آپ نے کہا کہ جو حقوق العباد پورے نہیں کرتے، ماں باپ کے نافرمان اور سود خور۔ جی اچھا محسن بھائی، یہاں پر آتی ہے حقوق العباد کی بات، تو یہ تو اب ایک بڑا کامن سی چیز ہو گئی ہے اور لوگ تو اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیتے کہ ٹھیک ہے پڑوس میں کون رہ رہا ہے، ہمیں سے فرق نہیں پڑتا، تو کیا ان کی مغفرت ہی نہیں ہو رہی؟ نہیں، اس سے فرق کی بات نہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، ان کے سامنے اف بھی مت کرو۔ ہم تو نہ حدیث کی بات کر رہے ہیں، نہ کسی ولی کی بات کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں اللہ کی قرآن کی۔ ہم قرآن ہی بھول گئے۔ اللہ فرمایا اف نہیں کرنا، لیکن آج تو ماں باپ تھوڑا سا کچھ اف کی تو بات ہے، ایسے بھی اولاد ہیں جو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ بات یہی ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے۔ تو حقوق العباد میں ایسے لوگ جو ہیں ان کو اگر اپنی مغفرت فرمانی ہے تو یہ حقائق پورے کرنے ہوں گے۔ رہا مغفرت کا تعلق، تو اللہ تعالیٰ تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بندہ اتنا آنسو بہا لے، کتنا آنسو؟ جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، بالکل، تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر گناہ معاف بھی کیسے فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ فرما رہا ہے جو اللہ کے بندے اللہ کے خوف سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ ایک جنت نہیں دیتا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ دو جنت عطا فرما رہا ہے۔ اچھا محسن بھائی، بڑا کنفیوز رہتے ہیں لوگ، جیسے کہ آپ نے کہا کہ کوئی بھی فلاحی کام یا کوئی بھی ایسا کام کریں کہ جو اللہ کے نزدیک اللہ کو پسند آ جائے۔ اب کون سے وہ کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، جو اگر بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں کرے تو مغفرت کا چانس پورا ہے؟ بہت زبردست سوال کیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو نا جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنا، بھائی کسی بھی زاویے سے ہو۔ کیونکہ میں نے شاید یہ پہلے بھی حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایمان لانے کے بعد کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا اور سلام پیش کرنا۔ بھوکے کو کھانا کھلانے سے مراد یہ کہ تم اسے جانتے ہو نہیں جانتے ہو، لیکن تم اسے کھانا کھلا رہے ہو۔ اسی طرح تم سلام میں پہل کر رہے ہو، تم جانتے ہو نہیں جانتے۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے سلام کرتے ہیں جو اسٹیٹس میں یا ہم اسے جانتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو سلام میں پہل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ عمل اتنا پسند فرماتا ہے ایمان لانے کے بعد کہ اللہ کو بہت زیادہ مقرب بندہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو دیکھیں یہ تمام لوگوں کے لیے ایک بڑی اہم بات ہے یار، سلام کرنے میں تو کچھ نہیں جا رہا بھائی، جو دیکھے اس کو سلام کر دو، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، اس میں آپ کچھ نہیں جا رہا، لیکن یہ میرے رب کو پسند ہے۔ یہ مجھے جبکہ میں اتنے سال سے یہ نشست کر رہا ہوں، لیکن یا تو میں بھول گیا ہوں گا، ریکال ہو جاتا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ محسن بھائی، اگر کسی شخص نے بہت گناہ کیے ہوں اور اس کا انتقال ہو جائے، ٹھیک ہے، پھر ظاہر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون گناہ گار ہے کون نہیں ہے، لیکن ویسے اس نے گناہ کیا، اس کا انتقال ہو گیا، کیا کسی اور کی دعا سے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے؟ بالکل بالکل ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا اولاد ہو یا نیک لوگ ہوں، خاص طور پر اولاد کے لیے آتا ہے کہ اگر ماں باپ گناہ گار ہوں تو حدیث میں پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی اولاد اپنے والدین کے لیے کوئی کام کرتی ہے، یعنی والدین کے لیے نہ بھی کریں، کوئی نیکی کرتی ہے، تو وہ نیکی صرف اولاد کو نہیں ملتی بلکہ جو گناہ گار والدین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، اور ان کے گناہوں معاف فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما رہا ہوتا ہے۔ اور درجات کیسے بلند ہوتا ہے کہ جو خطائیں انہوں نے کی ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ حدیث سنیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم، تو مجھ سے دعائیں مانگ، یہ حدیث کے الفاظ جو آپ کے سامنے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگ، اور جو توقعات جو ہوتے ہیں تم مجھ سے رکھ، تو یقین من تیرا جو رب ہے تیرے جو گناہ ہیں ان کو معافی نہیں فرمائے گا، لیکن اگر تیرے گناہوں کی حدیں آسمانوں کو چھو جائیں، یعنی اتنے گناہ کر لیے جائیں، لیکن تیری توقع اللہ سے یہ ہے کہ تو شرک نہیں کرتا اور توقع یہ رکھتا ہے کہ یا اللہ تو میرے گناہ معاف فرما دے گا، تو اللہ صرف گناہ معافی نہیں فرمائے گا، جتنے تو نے گناہوں سے آسمان بھرے تھے نا اتنے ہی تجھے نیکیاں لوٹا دے گا۔ اچھا محسن بھائی، ایسے بہت سے لوگ ہوں گے ظاہر ہے کہ جن کی مغفرت ہو جاتی ہوگی رمضان المبارک کے مہینے میں، اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا پسند آ گئی، ان کے گناہ معاف ہو گئے، لیکن ابھی ان کی زندگی باقی ہے، انہوں نے پھر گناہ کرنا شروع کر دیے، اور ہم اس میں پوری زندگی نکال دیں کہ معاف ہو جائیں گے معاف ہو جائیں گے، تو اس بارے میں دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال کیا، اور یہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے کہ یار بندہ تو موجود ہے اور اس کے گناہ بھی وہ کر رہا ہے، خطائیں بھی کر رہا ہے۔ دیکھیں
یہاں پر دو باتیں ہیں. دیکھیں معاف فرمانا کیا ہے کہ جو پچھلے تمام گناہ تھے اللہ نے وہ معاف فرما دیے. مثال کے طور پہ حضور فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مثال کے طور بینک میں اکاؤنٹ ہے, اکاؤنٹ کے اندر پیسے موجود ہیں, ایک دم پھر زیرو ہو جاتا ہے, بالکل کلیئر ہوتا ہے, پھر دوبارہ سے اکاؤنٹ بھرنا شروع پہلے کا حساب کلیئر ہاں ہوتا تو ہے. اسی طریقے سے ابھی پچھلا حساب کلیئر ہوا ہے. اب جو زندگی باقی ہے ابھی اکاؤنٹ میں نیکیاں بھی بڑھ سکتی ہیں اور اکاؤنٹ میں گناہ بھی بڑھ سکتے ہیں. اچھا محسن بھائی, کوئی رشوت خور بھی ہے, سود خور بھی ہے, اس نے خوب حرام کا پیسہ کمایا, لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کیں, پھر وہ حج پہ جاتا ہے. ہم نے سنا ہے کہ حج پہ جانے کے بعد یہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ایسا بندہ جس نے دنیا میں بے تحاشا وہ گناہ کیے جو اللہ کو شدید ناپسند تھے, جو اس نے بندوں کے ساتھ کیے, جس نے بندوں کے ساتھ زیادتیاں کی, تو کیا وہ حج پہ جائے گا, اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ لیکن دو باتیں اس میں. پھر پہلے تو ایک بات سمجھ لیجئے, قادر اللہ تعالیٰ ہے, قادر مطلق بھی اللہ تعالیٰ, اللہ جسے چاہے معاف فرما دے. بے شک, کیونکہ اللہ چاہے تو بڑے سے بڑے ثواب کمانے والے, نیکی کمانے والے ایک گناہ پہ پکڑ ہو جاتی ہے. بے شک. اسی طریقے سے اللہ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہ گار کو اللہ معاف فرما دیں. لیکن میں آپ صرف یہ بات دوسری حدیث بھی رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا, میں اسی وجہ سے سوال لیکن کیا روز محشر میں جو تمہارے جو بندوں کے حقوق ہیں وہ معاف نہیں فرماؤں گا. تو اب اس میں حکم یہ کہ ایک اور محسن فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بدلوں کو اتنا بدلہ عطا فرما دے گا, یعنی جن کے حقوق اس نے ادا نہیں کیے, تو روز محشر اللہ ان لوگوں کو اتنا خوش کر دے گا کہ وہ بھی تو گناہ گار ہوں گے, انہوں نے بھی خطائیں کی ہوں گی, تو اللہ تعالیٰ ان کے صبر کے سبب اللہ ان کے گناہ معاف فرمائے گا, ان کو جنت میں بھیجے گا, تو وہ خوش ہو جائیں گے, یا اللہ تو نے ہمیں یہ بدلہ عطا فرمایا کہ اس بندے نے ہمارے ساتھ ظلم کیا, تو نے ہم پر رحمت نازل فرمائی, تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے. اسی طرح اللہ کو جو اس کی ادا کی وجہ سے, یعنی اس نے جو حج کیا یا کوئی بھی نیکی کی پسند آئی, تو اللہ تو بڑا کریم ہے نا, اللہ ایسے معاف بھی فرما دیتا ہے. لیکن وہی بات آ جائے گی کہ اگر حقوق العباد پورے نہیں کیے, اللہ چاہے پکڑ بھی سکتا ہے, اللہ چاہے معاف بھی کر وہ سکتا تو ہے. بے شک ظاہر یہ ہے اللہ کی ذات اللہ کے ہاتھ میں. انم آپ کی جانب آئیں گے. بات ہو رہی ہے حقوق العباد کی, بہت ہی کامن سی چیز ہے جس کی سزا اتنی بڑی ہے, لیکن یہ ایک بڑی عام سی بات ہے کہ ہم اپنے آئے دن روزمرہ کی زندگی میں حقوق العباد چاہے اپنے رشتہ داروں سے, اپنے پڑوسیوں سے نہیں پورے کرتے, اور اب ہم اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے. ہم یہ کہتے ہیں ہماری مرضی, ہماری مرضی. کیوں ایسا؟ دیکھیں ایکچولی یہ ہو رہا ہے کہ معاشرہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے نا, سوشل میڈیا کا, سارا وقت ہم ایک جو ہے اسکرین میں قید ہیں. ہم اس سے نکلیں گے تو آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں گے, اپنے رشتہ داروں کے جو ہمارے اوپر فرض ہیں وہ پورے کریں گے. اب آج کل آپ دیکھیے نا, میری بھی بہنیں ہیں گھر میں, تو میں دیکھتی ہوں جب تک وائی فائی بند نہیں ہوتا تب تک سارے بچے اکٹھے نہیں ہوتے. تو یہ چیز کمرے میں 5 لوگ, 5 لوگ, ہاں اگر ساتھ بھی بیٹھے ہوں گے تو ہر کوئی اپنی الگ الگ ایکٹیویٹیز موبائل میں دیکھ رہا ہوگا, ویڈیوز یا کوئی بھی اچھی بات ہے. دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں چینج ہونا چاہیے, ہمیں وہ چیزیں جدید دور آ رہا ہے تو ہاں بدلاؤ لانے چاہیے, لیکن اپنی فیملی کو یا جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے. اسپیشلی آپ کو پتہ ہے یہ اسلام میں ہے کہ بھئی آپ کی پڑوس میں آپ کو دیکھنا سب سے پہلے ان کا حق ہے, پھر رشتہ داروں کا حق ہے. تو ہم تو نہیں یہ چیزیں دیکھ رہے کیونکہ ہم اس چیز سے نکل ہی نہیں پا رہے. اچھا پڑوسی رشتہ دار یہ ساری حقوق العباد میں آتے ہیں, لیکن ہم انہیں ہی پورا نہیں کرتے, اور ریزن پھر آپ نے یہی بتایا کہ جی لوگ اپنی لائف میں لگ گئے, بہت بیزی ہو گئے ہیں اور خواہشات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, تو وہ پوری کرتے کرتے ہم بس میں اور کہتے ہیں نا کہ آئی می اینڈ مائی سیلف, تو اسی میں ہم مصروف ہو گئے ہیں. صبا آپ سے بھی اسی سوال کی طرف آؤں گا. حقوق العباد کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بھائی اس سے تو مغفرت رک رہی ہے, ہمارے تو جنت کے دروازے بند ہو رہے ہیں, لیکن ہم اپنے پڑوسیوں کو, انفیکٹ اپنے رشتہ داروں کو, وہ جن سے ہماری بنتی ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن جس سے نہیں بنتی تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہماری مرضی. کیوں؟ مجھے لگتا ہے کہ اوور ٹائم معاشرہ اس طرح سے ایوالو کیا ہے. سو لیٹ سے اگر پہلے دور میں اس طرح ہوتا تھا کہ جوائنٹ فیملی سیٹ اپس ہوتے تھے, بہت ساری فیملیز ایک ساتھ رہ رہی ہوتی تھی, اب وہ نہیں ہے وہ دور. رشتہ دار قریب قریب کے ہی رہنے والے ہی الگ ہو گئے ہیں, پھر دور کے بہت دور ہو گئے ہیں, پھر بعض ملک میں ہی نہیں ہوتے ہیں, تو بہت زیادہ اس طرح سے کیچ اپ کرنا مشکل ہے جس میں آپ پڑوسی کا ہی نہیں رکھ رہے ہیں جب خیال, تو پھر رشتہ دار وہ جو ملک سے باہر ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا ہے. اچھا آپ جوائنٹ فیملی کی بات کرتی ہیں, پہلے بہت سے لوگ جوائنٹ رہتے تھے, ابھی بھی کچھ جگہوں پہ رہتے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے دیکھ کے, لیکن عموماً بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو پرائیویسی پسند ہے, اس وجہ سے ہم جوائنٹ نہیں رہنا چاہتے, اور ہمارے بچے لڑ رہے ہیں, ہمارا بچہ خراب ہو رہا ہے, ان ریزنس کی بیس پہ علیحدگیاں ہو جاتی ہیں. ہاں مجھے ایسا لگتا ہے پیرنٹس کا اپنا اپنا براٹ اپ کا اسٹائل ہوتا ہے. ہر پیرنٹ
کو لگتا ہے کہ ہم جس طرح اپنے بچے کو ریز کر رہے ہیں یہ صحیح طریقہ ہے, اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی اور طریقے سے ان کا بچہ انفلوئنس نہ ہو. تو آئی تھنک کہ جوائنٹ فیملی اس حساب سے بھی, پلس پھر ہمارے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں, پہلے اگر آپ کا ایک کمبائنڈ بجٹ ہوتا تھا, سارے بھائی مل کے رہ رہے ہیں, والا سین ہو رہا ہے, اور اگر وہ اب ایونچولی اور اب ہمارے جس طرح کی چل رہے ہیں انفلیشن وغیرہ, تو اس میں ہم نہیں کر سکتے یہ والی ساری چیزیں. یہ ہم کر نہیں سکتے, ہم اب کرنا نہیں چاہتے, ہم نے اپنا مائنڈ چینج کر دیا. دیکھیں وقت پہلے بھی وہی تھا, آج بھی وہی ہے, ٹیکنالوجی اوپر نیچے ہوئی بالکل, ہے, ہاں. لیکن رشتے, خون, بلڈ وہ تو سب سیم ہی ہے نا. پرائرٹیز چینج ہو گئی ہیں نا. دیکھیں فاسٹ پیس زندگی ہے, اور آپ کی اپنی گولز اینڈ ایمبیشنز ہیں لائف میں, اور ہر بندے کی اپنی اپنی ہیں. اس حساب سے مے بی کسی کے گولز دوسرے کے اس سے الائن نہیں کرتے, اور وہ چاہیں کہ اب ہم اپنا الگ کر کے رہیں, ملا کریں, پر اگر ساتھ نہیں رہ رہے تو خیر ہے. اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب الگ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ملنے سے بھی چلے جاتے ہیں. بھائی اپنے رشتہ داروں کو منا لیں, اپنے بہن بھائیوں کو پڑوس میں ارد گرد دیکھیں. جو محسن بھائی نے بات بتائی ہے یہ بڑی الارمنگ ہے. محسن بھائی کون سی ایسی دعائیں ہیں, کون سی ایسی عبادتیں ہیں جو کرنی چاہیے؟ اچھا بہت سے لوگ ظاہر نماز پڑھ پاتے ہیں لیکن اس کے بعد زیادہ نہیں کوئی عبادت کر پاتے, تو کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا الفاظ, کوئی ایسا ورد ہے جو ہم اس 10 دن تو پڑھتے رہیں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں سب سے آسان ہے کہ یہ مغفرت کا اشرہ ہے, تو استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفار جو اب بندہ کرتا ہے بار بار رب سے, تو وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے. پھر میں ایک بات کہوں گا, دیکھیں اللہ کتنا کریم ہے, اس کی مثال اس طرح ملتی ہے شہری بھائی, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے امتیوں کے جہاں وہ رہتے تھے وہاں بارش نہیں ہو رہی تھی. تو کافی عرصہ جب گزر گیا تو میں بتا رہا ہوں اللہ کتنا کریم ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی ان کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت بارش نہیں ہو رہی, آپ دعا فرمائیے. وہ کلیم اللہ تھے, اللہ سے کلام کرتے تھے. تو اللہ کے پاس گئے کہ اللہ ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی, کرم فرما. فرمایا ایک گناہ گار ہے, میں بتا رہا ہوں ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے اس کا سبب پورے گھر والوں کو بھی اور محلے کو بھی سہمانا پڑ جاتا ہے. تو اس لیے انسان گناہوں سے بچے, کیونکہ اس کی لفظ کیا ہوں گا کہ نحوست جو ہوتی ہے نا گناہ کی, وہ تمام لوگوں کے گھیرے بھی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے گناہ سے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ جو آفات و بلیات جو اور لوگوں پہ پڑ رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بچا لیتا ہے. محسن بھائی ادھر ذرا سا میرا اختلاف یہ ہوتا ہے, اختلاف کیا, میری اتنی ظاہر ہے وہ نہیں ہے نالج, اختلاف کیا ہوگا, میرا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنے, ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم نے اپنا حساب دینا ہے, میں مروں گا مجھ سے میرا حساب ہوگا, جو اوپر جائے گا اس سے اس کا حساب ہوگا. تو یہ کیا لاجک ہوئی کہ اگر ایک بندہ گناہ کر رہا ہے تو وہ تو کر رہا ہے, اب ہمیں کیا پتا اس کا گناہ ہمیں کیوں مل رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے, مثال حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک فرشتے جاؤ فلاں وادی کو الٹا دو, حدیث ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرشتے نے کہا یا اللہ فلاں بندہ تیرا نیک وہ بھی وہاں رہتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرمائے گا جاؤ اسے بھی الٹا دو. تو فرمایا اسے کیوں الٹاتے ہیں؟ یا اللہ وہ تو تیرا ماننے والا. فرمایا اس لیے الٹا دو کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ شخص غلط ہے, خراب ہے, وہ اس کی اصلاح نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ اپنے اعمال کو بہتر کرنے میں لگا ہوا تھا. تو ضروری ہے کہ اگر کسی کو دیکھیں تو آپ اس کی اصلاح کریں. اور اگر وہ چھپ کے کر رہا ہو گناہ وہ الگ بات ہے. اب اس کا میں دو طریقے کا بتا رہا ہوں. آپ نے جو سوال کیا کہ بلا وجہ ایک بندہ جو نیکی بھی کر رہا ہے اس کا کیا قصور یار کہ اس نے گناہ کیا ہے مجھے اس کی سزا ملی. یہ یاد رکھیے گا اللہ یہ جو آخرت میں جو ہے نا جو حساب و کتاب ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے. میں دنیا کی بات بتا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر وہ جو جگہ جہاں وہ بندہ خطا کرتا ہے تو وہ جگہ وہ پلیس اللہ تعالیٰ کے عذاب یا غضب میں آ جاتی ہے. اسی وجہ سے آتی ہے کہ ارد گرد رہنے والے خاص طور پہ جو اس کے قریب ہوتے ہیں وہ شخص کی جو عذاب کی وجہ سے مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتا ہے کہ کوئی شخص اگر ایسا کر رہا ہے تو اس سے بچا جائے. میں مثال پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو آپ کو دے رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی, یہ حدیث ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو پوری امت کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ آج جو ہم پر جو یہ معاملہ مسلط ہے کیونکہ عذاب تو نہیں, تو فرمایا کہ بارش نہیں ہو رہی اس وجہ کہ ایک شخص نے اتنے گناہ کر دی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرما رہا. تو اللہ نے فرمایا کہ تمام امت کو جمع کرو اور اس بندے سے کہو کہ جیسے اٹھ کے جائے گا اللہ بارش برسا دے گا. تو تمام امت جمع ہے, یہ بندہ اٹھ کے چلا جائے تاکہ اللہ اپنی رحمت برسائے. تو یہ سننا تھا, تھوڑی دیر گزری, نہ بندہ اٹھا نہ کوئی بعد بارش ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کا اب ساری امت دیکھ رہی, جب بارش ختم ہوئی اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کے رسول پھر کوئی تر پہ کہ یا اللہ تو نے فرمایا تھا. تو فرمایا اصل میں بندے بات اتنی موسیٰ اس نے سچی توبہ کر لی تھی. جب توبہ کر لی تو اس لیے میں نے بارش برسا دی, میں تو رب ہوں نا. فرمایا تو اچھا اللہ اب بتا دے کہ وہ بندہ کون ہے تاکہ آئندہ اس طرح فرمایا جب گناہ کرتا تھا تب نہیں بتایا
تو اب کیسے بتا دوں گا؟ تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، لیکن بندہ توبہ تو کرے. لیکن ساری بات یہ کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو صرف خود نہیں بھگتتا، ارد گرد کے لوگوں پہ معاشرے میں رائے پیدا ہوتی ہے. انم آپ حیدرآباد سے آئی ہیں اور ظاہر ہے آپ ایک بہت اچھا کام کر رہی ہیں، کوئی اپنے دیکھنے والوں کو میسیج دینا چاہ رہی ہیں آپ؟ اگر آپ میرے کام کے سلسلے سے میں حوالے سے پوچھیں گے تو میں یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ آپ جو ہے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی ارلی ایج سے پریکٹس کریں کہ وہ جو ہے وہ اپنے لائک اخلاق بھی تو بہتر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ چیریٹی کی طرف بھی آئیں. اگر وہ ان کو پاکٹ منی مل رہی ہے تو ان کو سکھائیں کہ بھئی اس میں 5 روپے ہے تو 1 روپے تمہیں رکھنا ہے. اپنے اسکول میں یا اپنے کہیں بھی آپ باہر جا رہے ہو، کوئی ایسا بچہ دیکھ رہے ہو جو وہ چیز نہیں لے پا رہا جو آپ لیتے ہو، تو اس کو آپ سپورٹ کرو. اس سے کیا ہوگا کہ آگے چل کے یہ جو بچے ہیں، ظاہر سی بات ہے انہی کو ہی پاکستان کا فیوچر اور ان کو عادت ہوگی اور یہ معاشرے میں بہت بہتری لا سکتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. آج بات ہو رہی تھی مغفرت کے حوالے سے اور ظاہر عشرہ مغفرت چل رہا ہے. تمام مسلمانوں کو یہ کہنا چاہوں گا 10 دن ہے ہمارے پاس اور ان 10 دن میں جتنی چاہیں آپ جتنے نیک کام کر سکتے ہیں. ویسے پورا مہینہ ہے لیکن مغفرت کا مہینہ ہے. ہم کہتے ہیں نا سیل والی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی، بات یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں اکثر، میں ایک سرکل کی بات کر رہا ہوں کہ یار ہم نے تو بڑے گناہ کر لیے، ہم نے بڑے گناہ کر لیے، ہماری کہاں اللہ تعالیٰ سنے گا. جب تک آپ زندہ ہیں نا تب تک آپ کے مغفرت کے دروازے کھلے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں نے ایک مثال دی تھی کہ ہماری ایک ماں ہم غلطی کر کے جاتے معاف کر دیتی، فوراً جا کے بولتے ہیں ماں معاف کر دیتی، تو میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کر رہا ہے. تو آپ سوچیں کہ کتنا پیار ہوگا. تو بس سچے دل سے اپنی معافی مانگیں، گناہوں کی معافی مانگیں اور اگلی دفعہ ان گناہوں کو نہ کریں. انسان ہے، اگر ہو جائے تو پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس بات کا احساس ضرور دلاتے رہیں کہ ہم شرمندہ ہیں، ہم نادم ہیں. آپ مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ ہماری نشست میں آئے. ہماری نشریات کا وقت اس وقت ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان سید شہریار عاصم کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. ابھی تھوڑی دیر میں اذان فجر ہونے والی ہے. میں روزانہ یہ بات اس واسطے دہراتا ہوں تاکہ کوئی ایک بھی اگر اس پہ عمل کرے گا تو بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ وقت جو ہوتا ہے بڑا اہم ہوتا ہے، بہت قیمتی ہوتا ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اپنے منہ سے اچھے الفاظ نکالیں، نہ جانے کون سا وقت جو ہے وہ قبولیت کا ہو. بات ہو رہی ہے مغفرت کے حوالے سے. محسن بھائی آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن کیا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہوگی؟ بہت زبردست سوال کیا آپ نے. حقیقتاً اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہر ایک کو نواز رہا ہے اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس بھی نہیں چاہیے. لیکن پہلے بھی میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ 2 کیٹیگریز ہیں. اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دیتا ہے، لیکن کچھ ایسے حقوق ہیں جن کو جب تک بندہ یا جس سے جو غلط بات ہوئی ہے، جس کے خلاف ہوئی ہے، وہ معاف نہ کرے تب تک رب بھی معاف نہیں فرماتا. یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے اور آپ کو معلوم ہے اس مہینے کے اندر ایک رات بھی ایسی ہے جو بڑی برکت والی رات ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہر ایک کو معاف فرماتا ہے، لیکن چند اشخاص ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی. ان میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ شخص ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے. اگر وہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے اور پھر بھی توبہ کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ تب قبول فرمائے گا، تب مغفرت فرمائے گا جب اپنے وہ ماں باپ سے معافی مانگے. دوسرا شخص وہ ہے جو قطع تعلق رکھتا ہے، یعنی رشتہ داروں سے تعلق کو توڑ لیتا ہے. ایسے رشتہ دار جن سے اس کو کوئی نفع بھی نہیں ہے، نقصان بھی نہیں، لیکن وہ ان سے تعلق نہیں رکھتا اپنی ذاتیہ نا کی بنیاد پر یا اپنی ذاتی رنجش کی بنیاد پر، تو ایسے شخص بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا، یعنی اللہ اسے معاف نہیں فرماتا جب تک کہ وہ اپنے ان لوگوں سے دل کے یا اپنے ذہن سے یہ چیزیں صفائی نہ کر لے. اس کے علاوہ سود خور کے بارے میں یہی آتا ہے کہ جب تک وہ جو حلال رزق کمانے کا طریقہ اپناتا نہیں ہے، وہ بھی چاہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں،
اللہ اس کی بھی معاف نہیں فرما. یعنی آپ نے کہا کہ جو حقوق العباد پورے نہیں کرتے، ماں باپ کے نافرمان اور سود خور. جی. اچھا محسن بھائی، یہاں پر آتی ہے حقوق العباد کی بات، تو یہ تو اب ایک بڑا کامن سی چیز ہو گئی ہے اور لوگ تو اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیتے کہ ٹھیک ہے پڑوس میں کون رہ رہا ہے، ہمیں سے فرق نہیں پڑتا، تو کیا ان کی مغفرت ہی نہیں ہو رہی؟ نہیں، اس سے فرق کی بات نہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، ان کے سامنے اف بھی مت کرو. ہم تو نہ حدیث کی بات کر رہے ہیں، نہ کسی ولی کی بات کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں اللہ کی قرآن کی. ہم قرآن ہی بھول گئے. اللہ فرمایا اف نہیں کرنا، لیکن آج تو ماں باپ تھوڑا سا کچھ اف کی تو بات ہے، ایسے بھی اولاد ہیں جو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. بات یہی ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے. تو حقوق العباد میں ایسے لوگ جو ہیں ان کو اگر اپنی مغفرت فرمانی ہے تو یہ حقائق پورے کرنے ہوں گے. رہا مغفرت کا تعلق، تو اللہ تعالیٰ تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بندہ اتنا آنسو بہا لے، کتنا آنسو؟ جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، بالکل، تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور پھر گناہ معاف بھی کیسے فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ فرما رہا ہے جو اللہ کے بندے اللہ کے خوف سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ ایک جنت نہیں دیتا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ دو جنت عطا فرما رہا ہے. اچھا محسن بھائی، بڑا کنفیوز رہتے ہیں لوگ، جیسے کہ آپ نے کہا کہ کوئی بھی فلاحی کام یا کوئی بھی ایسا کام کریں کہ جو اللہ کے نزدیک اللہ کو پسند آ جائے. اب کون سے وہ کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، جو اگر بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں کرے تو مغفرت کا چانس پورا ہے؟ بہت زبردست سوال کیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو نا جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنا، بھائی کسی بھی زاویے سے ہو. کیونکہ میں نے شاید یہ پہلے بھی حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایمان لانے کے بعد کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا اور سلام پیش کرنا. بھوکے کو کھانا کھلانے سے مراد یہ کہ تم اسے جانتے ہو نہیں جانتے ہو، لیکن تم اسے کھانا کھلا رہے ہو. اسی طرح تم سلام میں پہل کر رہے ہو، تم جانتے ہو نہیں جانتے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے سلام کر رہے ہیں جو اسٹیٹس میں یا ہم اسے جانتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو سلام میں پہل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ عمل اتنا پسند فرماتا ہے ایمان لانے کے بعد کہ اللہ کو بہت زیادہ مقرب بندہ ہو جاتا ہے. اب یہ تو دیکھیں یہ تمام لوگوں کے لیے ایک بڑی اہم بات ہے یار، سلام کرنے میں تو کچھ نہیں جا رہا بھائی، جو دیکھے اس کو سلام کر دو، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، اس میں آپ کچھ نہیں جا رہا. لیکن یہ میرے رب کو پسند ہے. یہ مجھے جبکہ میں اتنے سال سے یہ نشست کر رہا ہوں، لیکن یا تو میں بھول گیا ہوں گا، ریکال ہو جاتا ہے. بڑی اچھی بات ہے. محسن بھائی، اگر کسی شخص نے بہت گناہ کیے ہوں اور اس کا انتقال ہو جائے، ٹھیک ہے، پھر ظاہر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون گناہ گار ہے کون نہیں ہے، لیکن ویسے اس نے گناہ کیا، اس کا انتقال ہو گیا، کیا کسی اور کی دعا سے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے؟ بالکل بالکل ہو سکتی ہے. یاد رکھیے گا اولاد ہو یا نیک لوگ ہوں، خاص طور پر اولاد کے لیے آتا ہے کہ اگر ماں باپ گناہ گار ہوں تو حدیث میں پاک میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی اولاد اپنے والدین کے لیے کوئی کام کرتی ہے، یعنی والدین کے لیے نہ بھی کریں، کوئی نیکی کرتی ہے، تو وہ نیکی صرف اولاد کو نہیں ملتی بلکہ جو گناہ گار والدین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، اور ان کے گناہوں معاف فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما رہا ہوتا ہے. اور درجات کیسے بلند ہوتا ہے کہ جو خطائیں انہوں نے کی ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ حدیث سنیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم، تو مجھ سے دعائیں مانگ. یہ حدیث کے الفاظ جو آپ کے سامنے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگ اور جو توقعات جو ہوتے ہیں تم مجھ سے رکھ، تو یقین من تیرا جو رب ہے تیرے جو گناہ ہیں ان کو معافی نہیں فرمائے گا، لیکن اگر تیرے گناہوں کی حدیں آسمانوں کو چھو جائیں، یعنی اتنے گناہ کر لیے جائیں، لیکن تیری توقع اللہ سے یہ ہے کہ تو شرک نہیں کرتا اور توقع یہ رکھتا ہے کہ یا اللہ تو میرے گناہ معاف فرما دے گا، تو اللہ صرف گناہ معافی نہیں فرمائے گا، جتنے تو نے گناہوں سے آسمان بھرے تھے نا اتنے ہی تجھے نیکیاں لوٹا دے گا. اچھا محسن بھائی، ایسے بہت سے لوگ ہوں گے ظاہر ہے کہ جن کی مغفرت ہو جاتی ہوگی رمضان المبارک کے مہینے میں، اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا پسند آ گئی، ان کے گناہ معاف ہو گئے، لیکن ابھی ان کی زندگی باقی ہے، انہوں نے پھر گناہ کرنا شروع کر دیے، اور ہم اس میں پوری زندگی نکال دیں کہ معاف ہو جائیں گے معاف ہو جائیں گے. تو اس بارے میں دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال کیا، اور یہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے کہ یار بندہ تو موجود ہے اور اس کے گناہ بھی وہ کر رہا ہے، خطائیں بھی کر رہا ہے. دیکھیں یہاں پر دو باتیں ہیں. دیکھیں معاف فرمانا کیا ہے کہ جو پچھلے تمام گناہ تھے اللہ نے وہ معاف فرما دیے. مثال کے طور پہ حضور فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر بینک میں اکاؤنٹ ہے
اکاؤنٹ کے اندر پیسے موجود ہیں, ایک دم پھر زیرو ہو جاتا ہے, بالکل کلیئر ہوتا ہے, پھر دوبارہ سے اکاؤنٹ بھرنا چاہیے, پہلے کا حساب کلیئر ہاں, ہوتا تو ہے. اسی طریقے سے ابھی پچھلا حساب کلیئر ہوا ہے. اب جو زندگی باقی ہے, ابھی اکاؤنٹ میں نیکیاں بھی بڑھ سکتی ہیں اور اکاؤنٹ میں گناہ بھی بڑھ سکتے ہیں. اچھا محسن بھائی, کوئی رشوت خور بھی ہے, سود خور بھی ہے, اس نے خوب حرام کا پیسہ کمایا, لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کی, پھر وہ حج پہ جاتا ہے. ہم نے سنا ہے کہ حج پہ جانے کے بعد جی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ایسا بندہ جس نے دنیا میں بے تحاشا وہ گناہ کیے جو اللہ کو شدید ناپسند تھے, جو اس نے بندوں کے ساتھ کیے, جس نے بندوں کے ساتھ زیادتیاں کی, تو کیا وہ حج پہ جائے گا, اس کو گناہ معاف ہو جائے گا؟ لیکن دو باتیں اس میں, پھر پہلے تو ایک بات سمجھ لیجئے, قادر اللہ تعالیٰ ہے, قادر مطلق بھی اللہ تعالیٰ, اللہ جسے چاہے معاف فرما دے. بے شک, کیونکہ اللہ چاہے تو بڑے سے بڑے ثواب کمانے والے, نیکی پانے ایک گناہ پہ پکڑ ہو جاتی ہے. بے شک. اسی طریقے سے اللہ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہ گار کو اللہ معاف فرما دیں. لیکن میں آپ صرف یہ بات دوسری حدیث بھی رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا, میں اسی وجہ سے سوال لیکن روز محشر میں جو تمہارے جو بندوں کے حقوق ہیں وہ معاف نہیں فرماؤں گا. تو اب اس میں حکم یہ کہ ایک اور محسن فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بدلوں کو اتنا بدلہ عطا فرما دے گا, یعنی جن کے حقوق اس نے ادا نہیں کیے, تو روز محشر اللہ ان لوگوں کو اتنا خوش کر دے گا کہ وہ بھی تو گناہ گار ہوں گے, انہوں نے بھی خطائیں کی ہوں گی, تو اللہ تعالیٰ ان کے صبر کے سبب اللہ ان کے گناہ معاف فرمائے گا, ان کو جنت میں بھیجے گا, تو وہ خوش ہو جائیں گے, یا اللہ تو نے ہمیں یہ بدلہ عطا فرمایا کہ اس بندے نے ہمارے ساتھ ظلم کیا, تو نے ہم پر رحمت نازل فرمائی, تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے. اسی طرح اللہ کو جو اس کی ادا کی وجہ سے, یعنی اس نے جو حج کیا یا کوئی بھی نیکی کی پسند آئی, تو اللہ تو بڑا کریم ہے نا, اللہ اسے معاف بھی فرما دیتا ہے. لیکن وہی بات آ جائے گی کہ اگر حقوق العباد پورے نہیں کیے, اللہ چاہے پکڑ بھی سکتا ہے, اللہ چاہے معاف بھی کر وہ تو سکتا ہے. بے شک ظاہر یہ اللہ کی ذات اللہ کے ہاتھ میں. انم آپ کی جانب آئیں گے, بات ہو رہی ہے حقوق العباد کی, بہت ہی کامن سی چیز ہے جس کی سزا اتنی بڑی ہے, لیکن یہ ایک بڑی عام سی بات ہے کہ ہم اپنے آئے دن روزمرہ کی زندگی میں حقوق العباد چاہے اپنے رشتہ داروں سے, اپنے پڑوسیوں سے نہیں پورے کرتے, اور اب ہم اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے. ہم یہ کہتے ہیں ہماری مرضی, ہماری مرضی. کیوں ایسا؟ دیکھیں ایکچولی یہ ہو رہا ہے کہ معاشرہ آج کل کا جو دور چل رہا ہے نا, سوشل میڈیا کا, سارا وقت ہم ایک جو ہے اسکرین میں قید ہیں. ہم اس سے نکلیں گے تو آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں گے, اپنے رشتہ داروں کے جو ہمارے اوپر فرض ہیں وہ پورے کریں گے. اب آج کل آپ دیکھیے نا, میری بھی بہنیں ہیں گھر میں, تو میں دیکھتی ہوں جب تک وائی فائی بند نہیں ہوتا تب تک سارے بچے اکٹھے نہیں ہوتے. تو یہ چیز, کمرے میں 5 لوگ, 5 موبائل. ہاں, اگر ساتھ بھی بیٹھے ہوں گے تو ہر کوئی اپنی الگ الگ ایکٹیویٹیز موبائل میں دیکھ رہا ہوگا, ویڈیوز یا کوئی بھی اچھی بات ہے. دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں چینج ہونا چاہیے, ہمیں وہ چیزیں, جدید دور آ رہا ہے تو ہاں بدلاؤ لانے چاہیے, لیکن اپنی فیملی کو یا جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے. اسپیشلی آپ کو پتہ ہے یہ اسلام میں ہے کہ بھئی آپ کی پڑوس میں آپ کو دیکھنا سب سے پہلے ان کا حق ہے, پھر رشتہ داروں کا حق ہے. تو ہم تو نہیں یہ چیزیں دیکھ رہے کیونکہ ہم اس چیز سے نکل ہی نہیں پا رہے. اچھا, پڑوسی رشتہ دار یہ ساری حقوق العباد میں آتے ہیں, لیکن ہم انہیں ہی پورا نہیں کرتے, اور ریزن پھر آپ نے یہی بتایا کہ جی لوگ اپنی لائف میں لگ گئے, بہت بیزی ہو گئے ہیں اور خواہشات بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, تو وہ پوری کرتے کرتے ہم بس, میں اور کہتے ہیں نا کہ آئی می اینڈ مائی سیلف, تو اسی میں ہم مصروف ہو گئے ہیں. صبا آپ سے بھی اسی سوال کی طرف آؤں گا. حقوق العباد کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بھائی اس سے تو مغفرت رک رہی ہے, ہمارے تو جنت کے دروازے بند ہو رہے ہیں, لیکن ہم اپنے پڑوسیوں کو, انفیکٹ اپنے رشتہ داروں کو, وہ جن سے ہماری بنتی ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن جس سے نہیں بنتی تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ہماری مرضی. کیوں؟ مجھے لگتا ہے کہ اوور ٹائم معاشرہ اس طرح سے ایوالو کیا ہے. سو لیٹس سے اگر پہلے دور میں اس طرح ہوتا تھا کہ جوائنٹ فیملی سیٹ اپس ہوتے تھے, بہت ساری فیملیز ایک ساتھ رہ رہی ہوتی تھیں, اب وہ نہیں ہے وہ دور. رشتہ دار قریب قریب کے ہی رہنے والے ہی الگ ہو گئے ہیں, پھر دور کے بہت دور ہو گئے ہیں, پھر بعض ملک میں ہی نہیں ہوتے ہیں, تو بہت زیادہ اس طرح سے کیچ اپ کرنا مشکل ہے, جس میں آپ پڑوسی کا ہی نہیں رکھ رہے ہیں جب خیال, تو پھر رشتہ دار وہ جو ملک سے باہر ہیں, تو پھر یہ نہیں ہو سکتا ہے. اچھا, آپ جوائنٹ فیملی کی بات کرتی ہیں, پہلے بہت سے لوگ جوائنٹ رہتے تھے, ابھی بھی کچھ جگہوں پہ رہتا ہوں, بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے دیکھ کے, لیکن عموماً بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو پرائیویسی پسند ہے, اس وجہ سے ہم جوائنٹ نہیں رہنا چاہتے, اور ہمارے بچے لڑ رہے ہیں, ہمارا بچہ خراب ہو رہا ہے, ان ریزنس کی بیس پہ علیحدگیاں ہو جاتی ہیں. ہاں, مجھے ایسے لگتا ہے پیرنٹس کا اپنا اپنا براٹ اپ کا اسٹائل ہوتا ہے. ہر پیرنٹ کو لگتا ہے کہ ہم جس طرح اپنے بچے کو ریز کر رہے ہیں یہ صحیح طریقہ ہے, اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی اور طریقے سے ان کا بچہ انفلوئنس نہ ہو. تو آئی تھنک کہ جوائنٹ فیملی اس حساب سے بھی, پلس پھر ہمارے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں, پہلے اگر آپ کا ایک کمبائنڈ بجٹ ہوتا تھا, سارے بھائی مل کے رہ
رہے ہیں والا سین ہو رہا ہے. اور اگر وہ اب ایونچولی اور اب ہمارے جس طرح کی چل رہے ہیں انفلیشن وغیرہ, تو اس میں ہم نہیں کر سکتے یہ والی ساری چیزیں. یہ ہم کر نہیں سکتے, ہم اب کرنا نہیں چاہتے, ہم نے اپنا مائنڈ چینج کر دیا. دیکھیں وقت پہلے بھی وہی تھا, آج بھی وہی ہے, ٹیکنالوجی اوپر نیچے ہوئی ہے, لیکن رشتے, خون, بلڈ وہ تو سب سیم ہی ہے نا. پرائرٹیز چینج ہو گئی ہیں نا. دیکھیں فاسٹ پیس زندگی ہے اور آپ کی اپنی گولز اینڈ ایمبیشنز ہیں لائف میں, اور ہر بندے کی اپنی ہیں. اس حساب سے مے بی کسی کے گولز دوسرے کے اس سے الائن نہیں کرتے, اور وہ چاہیں کہ اب ہم اپنا الگ کر کے رہیں, ملا کریں, پر اگر ساتھ نہیں رہ رہے تو خیر ہے. اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب الگ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ملنے سے بھی چلے جاتے ہیں. بھائی اپنے رشتہ داروں کو منا لیں, اپنے بہن بھائیوں کو پڑوس میں ارد گرد دیکھیں. جو محسن بھائی نے بات بتائی ہے یہ بڑی الارمنگ ہے. محسن بھائی کون سی ایسی دعائیں ہیں, کون سی ایسی عبادتیں ہیں جو کرنی چاہیے؟ اچھا بہت سے لوگ ظاہر نماز پڑھ پاتے ہیں لیکن اس کے بعد زیادہ نہیں کوئی عبادت کر پاتے, تو کوئی ایسی چیز, کوئی ایسا الفاظ, کوئی ایسا ورد ہے جو ہم اس 10 دن تو پڑھتے رہیں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں سب سے آسان ہے کہ یہ مغفرت کا اشرہ ہے, تو استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفار جو اب بندہ کرتا ہے بار بار رب سے, تو وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے. پھر میں ایک بات کہوں گا, دیکھیں اللہ کتنا کریم ہے, اس کی مثال اس طرح ملتی ہے شہری بھائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے امتیوں کے جہاں وہ رہتے تھے وہاں بارش نہیں ہو رہی تھی. تو کافی عرصہ جب گزر گیا تو میں بتا رہا ہوں اللہ کتنا کریم ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی ان کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت بارش نہیں ہو رہی, آپ دعا فرمائیے. وہ کلیم اللہ تھے, اللہ سے کلام کرتے تھے. تو اللہ کے پاس گئے کہ اللہ ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی, کرم فرما. فرمایا ایک گناہگار ہے, میں بتا رہا ہوں ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے اس کا سبب پورے گھر والوں کو بھی اور محلے کو بھی سہمانا پڑ جاتا ہے. تو اس لیے انسان گناہوں سے بچے, کیونکہ اس کی لفظ کیا ہوں گا کہ نحوست جو ہوتی ہے نا گناہ کی, وہ تمام لوگوں کے گھیرے بھی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے گناہ سے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ جو آفات و بلیات جو اور لوگوں پہ پڑ رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بچا لیتا ہے. محسن بھائی ادھر ذرا سا میرا اختلاف یہ ہوتا ہے, اختلاف کیا, میری اتنی ظاہر ہے وہ نہیں ہے نالج, اختلاف کیا ہوگا, میرا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنے, ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم نے اپنا حساب دینا ہے, میں مروں گا مجھ سے میرا حساب ہوگا, جو اوپر جائے گا اس سے اس کا حساب ہوگا. تو یہ کیا لاجک ہوئی کہ اگر ایک بندہ گناہ کر رہا ہے تو وہ تو کر رہا ہے, اب ہمیں کیا پتا اس کا گناہ ہمیں کیوں مل رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے, مثال حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک فرشتے جاؤ فلاں وادی کو الٹا دو, حدیث ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرشتے نے کہا یا اللہ فلاں بندہ تیرا نیک وہ بھی وہاں رہتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرمائے گا جاؤ اسے بھی الٹا دو. تو فرمایا اسے کیوں الٹاتے ہیں؟ یا اللہ وہ تو تیرا ماننے والا. فرمایا اس لیے الٹا دو کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ شخص غلط ہے, خراب ہے, وہ اس کی اصلاح نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ اپنے اعمال کو بہتر کرنے میں لگا ہوا تھا. تو ضروری ہے کہ اگر کسی کو دیکھیں تو آپ اس کی اصلاح کریں. اگر وہ چھپ کے کر رہا ہو گناہ وہ الگ بات ہے. اب اس کا میں دو طریقے کا بتا رہا ہوں. آپ نے جو سوال کیا کہ بلا وجہ ایک بندہ جو نیکی بھی کر رہا ہے اس کا کیا قصور یار کہ اس نے گناہ کیا ہے مجھے اس کی سزا ملی. یہ یاد رکھیے گا اللہ یہ جو آخرت میں جو ہے نا جو حساب و کتاب ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے. میں دنیا کی بات بتا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر وہ جو جگہ جہاں وہ بندہ خطا کرتا ہے تو وہ جگہ وہ پلیس اللہ تعالیٰ کے عذاب یا غضب میں آ جاتی ہے. اسی وجہ سے آتی ہے کہ ارد گرد رہنے والے خاص طور پہ جو اس کے قریب ہوتے ہیں وہ شخص کی جو عذاب کی وجہ سے مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتا ہے کہ کوئی شخص اگر ایسا کر رہا ہے تو اس سے بچا جائے. میں مثال پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو آپ کو دے رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی, یہ حدیث ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو پوری امت کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ آج جو ہم پر جو یہ معاملہ مسلط ہے کیونکہ عذاب تو نہیں, تو فرمایا کہ بارش نہیں ہو رہی اس وجہ کہ ایک شخص نے اتنے گناہ کر دی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرما رہا. تو اللہ نے فرمایا کہ تمام امت کو جمع کرو اور اس بندے سے کہو کہ جیسے اٹھ کے جائے گا اللہ بارش برسا دے گا. تو تمام امت جمع ہے, یہ بندہ اٹھ کے چلا جائے تاکہ اللہ اپنی رحمت برسائے. تو یہ سننا تھا, تھوڑی دیر گزری, نہ بندہ اٹھا نہ کوئی بعد بارش ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کا اب ساری امت دیکھ رہی, جب بارش ختم ہوئی اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کے رسول پھر کوئی طور پہ کہ یا اللہ تو نے فرمایا تھا. تو فرمایا اصل میں بندے بات اتنی موسیٰ اس نے سچی توبہ کر لی تھی. جب توبہ کر لی تو اس لیے میں نے بارش برسا دی, میں تو رب ہوں نا. فرمایا تو اچھا اللہ اب بتا دے کہ وہ بندہ کون ہے تاکہ آئندہ اس طرح فرمایا جب گناہ کرتا تھا تب نہیں بتایا تو اب کیسے بتا دوں گا. تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے لیکن بندہ توبہ تو کرے. لیکن ساری بات یہ کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو صرف خود نہیں بھگتتا, ارد گرد کے لوگوں پہ معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے. انم آپ حیدرآباد سے آئی ہیں اور ظاہر ہے آپ ایک بہت اچھا کام کر رہی ہیں, کوئی اپنے دیکھنے والوں کو میسیج دینا چاہ رہی ہیں آپ؟
अगर आप मेरे काम के सिलसिले से मैं हवाले से पूछेंगे तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप जो है अपने घरों में अपने बच्चों की अर्ली एज से प्रैक्टिस करें कि वो जो है वो अपने लाइक इखलाक भी तो बेहतर करें और उसके साथ साथ चैरिटी की तरफ भी आएँ। अगर वो उनको पॉकेट मनी मिल रही है तो उनको सिखाएं कि भाई इसमें 5 रुपए है तो 1 रुपया तुम्हें रखना है अपने स्कूल में या अपने कहीं भी आप बाहर जा रहे हो, कोई ऐसा बच्चा देख रहे हो जो वो चीज़ नहीं ले पा रहा जो आप लेते हो, तो उसको आप सपोर्ट करो। इससे क्या होगा कि आगे चल के ये जो बच्चे हैं, जाहिर सी बात है इन्हीं को ही पाकिस्तान का फ्यूचर और इनको आदत होगी और ये मुआशरे में बहुत बेहतरी ला सकते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आज बात हो रही थी मग़फ़रत के हवाले से और ज़ाहिर अशरा मग़फ़रत चल रहा है। तमाम मुसलमानों को ये कहना चाहूँगा 10 दिन है हमारे पास और इन 10 दिन में जितनी चाहें आप जितने नेक काम कर सकते हैं। वैसे पूरा महीना है लेकिन मग़फ़रत का महीना है। हम कहते हैं ना सेल वाली बात जो मैंने शुरू में कही थी, बात ये होती है कि हम ये सोचते हैं, अक्सर मैं एक सर्कल की बात कर रहा हूँ कि यार हमने तो बड़े गुनाह कर लिए, हमने बड़े गुनाह कर लिए, हमारी कहाँ अल्लाह ताला सुनेगा। जब तक आप ज़िंदा हैं ना तब तक आपके मग़फ़रत के दरवाज़े खुले। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैंने एक मिसाल दी थी कि हमारी एक माँ हम गलती करके जाते माफ़ कर देती, फ़ौरन जाके बोलते हैं माँ माफ़ कर देती, तो मेरा रब 70 माओं से ज़्यादा प्यार कर रहा है। तो आप सोचें कि कितना प्यार होगा। तो बस सच्चे दिल से अपनी माफ़ी मांगें, गुनाहों की माफ़ी मांगें और अगली दफ़ा उन गुनाहों को ना करें। इंसान है, अगर हो जाए तो फिर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, लेकिन अल्लाह ताला को इस बात का एहसास ज़रूर दिलाते रहें कि हम शर्मिंदा हैं, हम नाते में। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारी नशिस्त में आए। हमारी नशियात का वक्त इस वक्त ख़त्म हो गया है। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान।